السلام علیکم عزیزوں، میں زہرا بطول آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے اپنے ہی چینل عروج اردو پر۔ آج ہم لوگ جو یہ کلاس آپ کی ہونے والی ہے وہ قواعد کی ہے اور حروف کے بارے میں آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اسم، فعل، حرف اور کلمہ وغیرہ کے بارے میں دیکھ لیا ہے۔ آج جو ہم دیکھیں گے حروف کے بارے میں، اس کے بعد سابقہ لاحقہ، اور یہ آپ کی میراتھن کی طرح ہو جائے گی۔ آپ کچھ ہی کلاس میں آپ لوگوں کا قواعد پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قواعد سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں ثنائے بتائے، اور اس کے علاوہ جو ماہرین لسانیت نے 5 قسمیں تقسیم کی ہیں، ماہرین زبان نے، ماہرین قواعد نے جو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، علم عروض، تو یہ سب ہم 5-6 کلاس کر کے آپ کی پوری قواعد ہم کور کر دیں گے، اور بالکل وضاحت کے ساتھ، کچھ بھی چھوٹنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ آرام سے اس کلاس کو دیکھیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب بنا کسی دیری کے ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہے حروف کا بیان۔ حروف ہوتا کیا ہے، حروف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتی ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے حروف کی قسمیں۔ کیا آ جاتا ہے؟ حروف کی قسمیں۔ جیسے آپ نے اسم کی قسمیں دیکھی، فعل کی قسمیں دیکھی، اسی طریقے سے آپ کا کیا ہے، حروف کی قسمیں۔ حروف جار، حروف عطف، حروف ندا، اس کے علاوہ بہت سارے حروف ہیں، حروف ربط، حروف شرط جزا، حروف علت، حروف استفہام، حروف فجائیہ، یہ 8 طریقے کے بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف کی 8 قسمیں جو بتائی جاتی ہیں، کہیں کہیں ایک آدھ دو حروف اور زیادہ کر دیے گئے ہیں، اور آپ کو شروعات میں ہی حروف کتنے طرح کے ہوتے ہیں یہ بھی پڑھایا گیا تھا۔ الف کتنے طرح کا ہوتا ہے، واو کتنے طرح کا ہوتا ہے، ہا کتنے طرح کا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہے۔ اب حروف کتنے طرح کے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے، حروف کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے حروف جار۔ حروف جار وہ حروف جو جملے میں کسی اسم یا ضمیر کے ساتھ آ کر اس کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کریں، اسی کو کیا کہتے ہیں، حروف جار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف جار، یعنی وہ حروف جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں، انہیں کو کیا کہتے ہیں، حروف جار۔ اب حروف جار کون کون سے ہیں، حروف جار کیا ہیں، اس میں آپ کو دیکھنا ہے۔ تو آپ کا ہو گیا سے، تک، میں، پر، یہ سب کس میں آ جاتا ہے، آپ کے حروف جار میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، حروف جار میں۔ جیسے مسجد میں، اسکول تک، اسکول تک، یہ سب کیا ہے، آپ کا حروف جار ہو جائے گا۔ تو یہ جو الفاظ جوڑنے کا کام کرتا ہے، جیسے کتاب میز پر ہے، میں گھر میں ہوں، آپ کہاں پر ہو، تو یہ سب کیا ہو جائے گا، آپ کا حروف جار میں ہو جائے گا۔ کتاب میز ہے، کیا یہ جملہ صحیح لگ رہا ہے؟ نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، دیکھنے میں حرف کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن حرف کا ہی ہر جگہ رول ہے، ٹھیک ہے۔ اب حرف جار آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سے، تک، میں، پر، کو، یہ سب کیا ہیں، آپ کے حروف جار ہیں۔ حروف جار کو حروف ربط بھی بولا جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا، حروف جار کو حروف ربط بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، تو میں جو ہو گیا، میدان میں کھیل رہے ہیں، یہ ہو گیا۔ میں اسکول تک جاؤں گا، ٹھیک ہے، میں اسکول تک جاؤں گا، یہ آپ کا کیا ہو گیا، جاؤں گا۔ تو یہاں پر میں اسکول تک جو ہے، یہ تک جو ہے آپ کا حروف جار ہو گیا۔ امید ہے آپ آسانی سے یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں حروف عطف کی طرف۔ ایسے حروف جو دو الفاظ یا جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، مثال اور، لیکن، یا، بلکہ، وغیرہ، یہ کیا ہے، مثال کے طور پر اور، لیکن، یا، بلکہ، وغیرہ، یہ آپ کے کس میں آ جاتے ہیں، حروف عطف میں آ جاتے ہیں، حروف عطف میں۔ حروف عطف سے پہلے کیا آتا ہے یا بعد میں کیا آتا ہے، حروف عطف سے پہلے حروف عطف جیسے اور ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر زید اور عمر۔ اب اس میں یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ حروف عطف سے پہلے، یہ حروف عطف ہے، حروف عطف سے پہلے آپ کا کیا آئے گا، معطوف آئے گا، معطوف الیہ آئے گا، معطوف الیہ۔ اب آپ نے جب اسم، صفت اور صفت کی قسمیں پڑھی تھی، ضمیر کی قسمیں پڑھی تھی، اور اسی وقت ہم نے بتایا تھا توصیفی مرکب، توصیفی مرکب اضافی، جو مضاف الیہ سے مل جائے اسی کو جملہ اضافی یا مرکب اضافی بولتے ہیں، جو موصوف صفت سے مل جائے اسی کو توصیفی بولتے ہیں۔ اس طریقے سے جو معطوف اور معطوف الیہ سے مل جائے اسی کو کیا کہتے ہیں، معطوفہ بولتے ہیں، حروف معطوفہ۔ تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، حروف عطف سے پہلے، یعنی جو یہاں پر زید لکھا ہوا ہے یہ آپ کا کیا ہے، معطوف الیہ ہے، اور عمر کیا ہے، یہ معطوف ہے، ٹھیک ہے، عمر کیا ہے، معطوف ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زید اور عمر، بھائی اور بہن، بھائی اور بہن، تو یہاں پر یہ کیا ہو گیا آپ کا، بھائی اور بہن، تو یہاں پر آپ کا کیا ہو گیا، یہ بھائی جو ہے آپ کا معطوف الیہ بن جائے گا، اور کیا ہے، حرف عطف ہے، اور بہن کیا ہے آپ کا، معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو معطوف اور معطوف الیہ سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ جملے معطوفہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں، جملے معطوفہ، معطوفہ، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں حروف ندا کی طرف۔ حروف ندا کسے کہتے ہیں، حروف ندا، ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز، ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے،
آواز. حروف ندا جو کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف ندا کہتے ہیں. مثال کے طور پر اے، او، ارے وغیرہ یہ آپ کا کیا ہے؟ حروف ندا ہے. جیسے او سنو، ٹھیک ہے، ارے بھائی چلو، ارے بھائی چلو، یہ کیا ہے؟ اے دوستو چلتے ہیں. یہ سب کیا ہو گیا؟ اے، ارے، او، یہ سب کا آپ کا کس میں آ جاتا ہے؟ حروف ندا میں آ جاتا ہے. کس میں آ جاتا ہے؟ حروف ندا میں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور جس کو آواز دی جاتی ہے جیسے دوستو ہو گیا ہے نا، بھائی ہو گیا، سنو ہو گیا، تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ منادا. یعنی جس الفاظ سے آپ آواز دے رہے ہیں وہ حرف ندا ہے، حرف ندا ہے، اور جس کو آواز دے رہے ہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا منادا ہو جائے گا. جس کو آواز دے رہے ہیں وہ منادا، اور جس حرف سے دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کا حروف ندا ہے. تو آپ نے حروف جار اور حروف عطف اور حروف ندا دیکھ لیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں حروف ربط کی طرف. میں نے بتایا تھا جار اور ربط ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، لگ بھگ زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. چلیں ربط کو بھی الگ سے دیکھ لیتے ہیں. حروف ربط یہ وہ حروف ہیں جو الفاظ یا جملوں کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں اور معنی کو واضح کرتے ہیں. مثال کے طور پر کی، تاکہ، کیوں کی وغیرہ. ٹھیک ہے، تاکہ، کیوں کی وغیرہ یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ حروف عبد ہے، ربط ہے. جیسے کہیں میں وہ محنت کیا تھا، وہ گھر جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بیمار تھا پھر بھی کام تو کرتا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ پھر بھی کہہ کر کے، یا کیونکہ اس نے ایسا کہا تب میں نے ایسا بولا، یا اس نے مجھے پہلے مارا تھا تب میں نے ایسا کیا تاکہ میں اس کو سمجھا سکوں، اس لیے میں نے اس کو راستہ دکھایا. یہ سب جو تاکہ، کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں مثال آپ کے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا حروف ربط میں آ جائے گا. زید کامیاب ہو گیا، جیسے زید کامیاب ہو گیا کیونکہ اس نے محنت کی تھی، کیونکہ اس نے محنت کی تھی، محنت کی تھی. اب کیوں کے ذریعے الفاظ کو جوڑ دیا گیا نا، یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ حروف ربط ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے تاکہ میں ایسا کر سکوں، آپ مجھے پڑھا دو، آپ مجھے سمجھا دو، آپ لوگوں تک آواز پراپر طریقے سے پہنچ رہی ہے تاکہ میں اپنی کلاس کو آگے بڑھا سکوں. یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ حروف ربط ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ حروف ربط. اب آ جاتے ہیں ہم حروف شرط کی طرف. حروف شرط ایسے حروف جو شرط اور اس کے نتیجے جزا کو ظاہر کرتے ہیں، اسے کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شرط و جزا کہتے ہیں. جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، یا وہ کامیاب ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ آپ کا حروف شرط ہے. اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہوگی، جو کی طرح کر دو، اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے. تو یہ کیا ہوگا؟ شرط لگا دی جائے. جب تم آؤ گے تب میں گھر چلوں گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا شرط لگانا ہو گیا. تو جہاں پر شرط لگا دی جائے، شرط جیسے اگر تم محنت کرو گے تو یہ آپ کی شرط ہو گئی، اور تب میں گھر جاؤں گا یہ آپ کی کیا ہو گئی؟ جزا ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ کیا، یہ اگر، جب، تب، جس نے، تو یہ سب کیا ہے؟ آپ کا حروف شرط میں آ جاتا ہے. اب چھٹے نمبر پہ آپ کا ہے حروف علت. حروف علت وہ حروف کسی کام کے سبب یا وجہ کو بیان کرے. علت یہ علل سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری. تو یہ حروف کسی کام کے سبب یا وجہ کو بیان کرے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں. مثال کے طور پر کیونکہ، اس لیے، لہٰذا وغیرہ، یہ سب آپ کا کیا ہے؟ حروف علت ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے آپ کے؟ حروف علت. جیسے اس لیے، کیونکہ دیکھیے وہاں پر بھی آیا تھا، ربط میں بھی آیا تھا اور حروف علت میں بھی آئے گا، جہاں پر وجہ بیان کرنی ہے. لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ محنت سے پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو کامیابی مل جائے. یہ کیا ہو گیا؟ آپ کا حروف علت ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے. جو محنت کرے گا اور جس نے محنت کی اسی کے لیے کامیابی ہے، تو اسی کے لیے کامیابی ہے اس کے لیے، تو یہ آپ کا حروف علت میں بھی آ جائے گا. تھوڑا سا اس میں فرق کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ الفاظ یاد رکھیں گے کہ اس میں کیا ہے تو آپ فرق کر لے جائیں گے. اور ویسے جیسے پوچھ لیتا ہے شرط و جزا کا، پوچھ لیتا ہے حرف استفہام، پوچھ لیتا ہے حرف علت اور حرف جاری، یہ اکثر زیادہ پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ حروف استفہام. حروف استفہام وہ حروف جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام. استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھنا یا سوال کرنا یا سمجھنا. جیسے کیا، کیوں، کب، کیسے، کہاں، کس لیے، کتنا، یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ کا حروف استفہام میں آ گیا. مثال کے طور پر کہاں گئے تھے، کب آئے ہو، کیوں گئے تھے، کیا کام تھا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کا حروف استفہام ہے. اب آ جاتے ہیں حروف فجائیہ کی طرف. حروف فجائیہ کیا ہے؟ حروف تعجب. حروف تعجب، حروف فجائیہ، تو یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اچانک کسی جذبے، حیرت، خوشی، غم، افسوس، ان سب میں نکلتے ہیں. حروف فجائیہ کی 4 قسمیں بتائی جاتی ہیں: تحسین، تحسین،
नफरी, ताज्जुब और अफसोस। ठीक है, हैरत या अफसोस कह सकते हैं। तो ये 4 किस्में बताए। तहसीन में जैसे हो जाता है शाबाश, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये सब आपका किस में आ जाता है? शाबाश, आफरी, आफरी, खुश आमदीद, ये सब तहसीन में हो जाता है। नफरी में छी छी, क्या गंदा काम कर रहे हो, तो ये सब क्या हो जाएगा? नफरी में आ जाएगा। या मुझे तो इससे नफरत है, या ऐसा अल्फाज जिससे नफरत जाहिर हो। और ताज्जुब किसे कहते हैं? जिसे किसी को हाय ये अभी तक यहीं पर मौजूद है, अभी तक इसने पढ़ाई नहीं की, आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये क्या ताज्जुब है? है अभी तक तुम्हारा नहीं निकला, तो ये हो जाएगा ताज्जुब। अफसोस, अल्लाह क्या काम किया है, सही से नहीं पढ़ रहे थे क्या, नहीं निकला, तो ये क्या हो जाएगा? अफसोस हो जाएगा। अफसोस, सदहा, अफसोस, ये सब आपका आ जाएगा हरूफ फजाइया में। तो ये कब निकलते हैं? अचानक निकलते हैं, खुशी हो, गम हो, उसमें वाह वाह क्या बात है, सब तो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लास हो रही है, सब कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वक्त को ज़ाय किए बगैर। हाँ हाँ, यही लोगों के लिए तो कामयाबी है। ये सब क्या है? हुर्फ फजाइया में। फला तो आया ही नहीं आज, फला तो आई ही नहीं क्लास में, सुबहान अल्लाह, सब तो मौजूद हैं, कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं, माशाअल्लाह। उफ, ये तो फालतू जवाब, सवाल करने लग जाते हैं, क्लास के टाइम सवाल नहीं करना चाहिए। ये जो उफ, जितनी सारी मैंने मिसालें दी हैं, ये आप लोगों को नहीं कहा है, बल्कि मैं बताई हूँ कि ये हरूफ फजाइया इसी तरीके के होते हैं। वाह वाह, हाँ हाँ, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, छी छी, शाबाश, आफरीन, हाय, वाह, ये सब क्या है? आपके हरूफ फजाइया में आ जाते हैं। ठीक है, ये, अरे जरा संभल के चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका हरूफ फजाइया में है। चलिए, अब आ जाते हैं, आपने, उम्मीद है कि आपको ये 8 किस्में जो है समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा और भी हरूफ होते हैं, मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। जैसे हरूफ तखसीस, हरूफ तखसीस, तखसीस मतलब खास करना, किसी चीज़ को खास कर देना। जैसे तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, पढ़ो, अब ये जो भी लगा दिया गया, ये क्या? खास करने के लिए। जरूर जरूर तुम्हें आना है मेरे घर, जरूर जरूर, ये क्या? ताकीद पैदा कर दी गई। ताकीद भी कह सकते हैं इसको आप, तखसीस भी कह सकते हैं, दोनों, खास करना, ताकीद करना। उसके अलावा हर किसी को आना है घर पे, हर किसी की दावत है। उसके अलावा आपका हो जाएगा, तुमने कर लिया ना काम, तुमने कर लिया है ना, तो जो ना लास्ट में लग रहा है, ये भी आपका किस में आ जाता है? हरूफ तखसीस में आ जाता है, हरूफ ताकीद में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे हरूफ क्या हैं? भी, हर, तमाम और ना, ये सब किस में है? हरूफ तखसीस, हरूफ ताकीद, आप दोनों कह सकते हैं। उसके अलावा इजाफी हरूफ होते हैं। इजाफी हरूफ के बारे में हमने बता रखा है, लेकिन आज फिर बता देते हैं। इजाफी हरूफ, इजाफी हरूफ में क्या होता है? ये इजाफी हरूफ 9 है। काकी के, का, की के, रा, री और रे, ना, नी, नी, ने, ये सब इजाफी हरूफ में आ जाते हैं। उसके अलावा इसमें बता गया है, उसके अलावा ये भी होता है, जैसे जैद की किताब, जैद की किताब, असलम का कलम, असलम का कलम है, तो ये क्या है? जैद की किताब। तो जैद क्या हो जाएगा? आपका मुजाफ इलैह होगा, किताब क्या हो जाएगा? मुजाफ। जैसे आपने मातूफ इलैह और मातूफ पढ़ा था, इसी तरीके से इसमें भी है। अब अगर ये कह दिया जाए अच्छा कलम, अच्छा कलम, तो अब यहाँ पर अच्छा जो है ये सिफत बन जाएगा, और कलम जो है वो मौसूफ बन जाएगा। जिसकी सिफत बयान की जाए वो मौसूफ, और जिस हर्फ से सिफत बयान की जाए उसी को सिफत कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है हरूफ के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हरफ जार, हरफ इजाफत, हरफ अत्फ, हरफ तखसीस, हरफ फजाइया, हरफ ताकीद और हरफ शर्त, जैसा ये सारी चीज़ें उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर फजाइया की भाई किसमें बताई गई, जो मैंने आपको ऊपर बताई है। इजहार खुशी के लिए वो हरूफ जो खुशी या मसरत के वक्त ज़ाहिर हो, जैसे वाह, शाबाश। इजहार गम के हरूफ, जैसे वो हरूफ जो दुख या अफसोस में ज़ाहिर किए, जैसे हाय, अफसोस। हैरत के हैरत में जैसे वो हरूफ जो अचानक हैरानी या ताज्जुब निकला, अरे ओहो, ये क्या है? आपका हैरत में है। इजहार नफरत में जैसे छी, उफ, क्या कर रहे हो, ये सब क्या है? इजहार नफरत का हो जाता है। अब आ जाते हैं, ये हरूफ का बयान आपका पूरा हो गया है। अब आ जाते हैं अबजद इदरीसी, ये भी हरूफ में शामिल है, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं ताकि किसी तरह का कुछ भी छूटने ना पाए। ये बात मशहूर है, आप मैराथन देकर बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि कोई भी चीज़ मिस की गई है। मैराथन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है, हम कई सारी वीडियोस डाल रहे हैं ताकि ये ना रहे कि कुछ भी छूटने पाए। 1-2 क्लास सिर्फ नहीं है, 5-6 क्लास कम से कम कवायद की रहेगी, वो भी घंटों घंटों की, ताकि अच्छी तरीके से पूरी हो जाए, कुछ भी छूटने ना पाए।
ابجد ادریسی یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے تمام حروف تہجی کو ملا کر 8 کلمے بامعنی کلمے بنائے، ان کو ابجد ادریسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 8 بامعنی یعنی حروف تہجی اتنے بتائے گئے ہیں، 50 52 51، اس کے علاوہ جو 32 اور 30 31 جو بھی بتائے گئے ہیں، اس میں سے سب کو کیا کر دیا انہوں نے، ابجد ادریسی کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کس طریقے سے، معنی کی عدد نکال دیے، تعداد نکال دیے۔ اب عدد کیا ہوتی ہے، تعداد کیا ہوتی ہے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ کلاس کو لائک بھی کر لیں، شیئر بھی کر لیں، اور جو تیاری میں ہے ان تک کلاس کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی جڑیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ رہے گا آسانی کے ساتھ آپ تک ویڈیوز پہنچ سکتی ہیں۔ چلیں اب آ جاتے ہیں ابجد، حوض، حتی، کلمن، صعفز، قرشت، سخز، دزدغ۔ تو یہ 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ابھی ایک ایک کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک دم اچھی طریقے سے آپ کا کلیئر ہو جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے۔ مذکورہ بالا ہر حرف کی قیمت عددی مقرر ہے جس کا استعمال تاریخی نام رکھنے، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا تاریخی نام ہوتا ہے۔ اب تاریخی مطلب کیا ہے، جیسے مان لیجئے کسی کا نام کچھ بھی ہے تو اس کا نام اسی اعتبار سے رکھا جائے گا، تاریخ کے اعتبار سے، تو جب اس کے نام کی عدد نکالی جائے گی تو اس کا سن نکل آئے گا، یعنی کس سن میں وہ پیدا ہوا ہے وہ چیز نکل آتی ہے، اسی کو تاریخ پیدائش بولتے ہیں، تاریخ وفات بولتے ہیں، یعنی نام ہی سے اس کی نکل آئے گی۔ جیسے میر امن نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی تاریخ وفات نکال دی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت شاعروں نے ایسے کیا ہے کہ اپنے نام کو پہلے ہی نکال دیا ہے اپنی تعداد، ٹھیک ہے۔ تو اب کیسے ہیں ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب بسم اللہ لکھا جاتا ہے تو 786 لکھا جاتا ہے، اور 92 لکھا جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، آپ کی تعداد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے نکلی ہے، یہ جب 786 آپ کیسے جان رہے ہیں بسم اللہ، یہی ابجد ادریسی کے ذریعے ہی یہ نکالی گئی ہے۔ اور 92 کا کیا مطلب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد ہے، لفظ محمد، اسی کا تاریخی نام مطلب تاریخ نکالی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ اسی لیے لکھا جاتا ہے کیونکہ یہی جو 92 ہے یہ محمد کی عدد ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ابھی دیکھتے ہیں، آسانی سے نکل جائے گا۔ ابجد ادریسی، ابجد حروف ان کی اعداد، ابجد اب دیکھیے ابجد کو توڑ دیا جائے گا، ایک ایک حرف کو الگ کریں گے۔ الف کا 1 بن جائے گا، بے کا 2، جیم کا 3، دال کا 4۔ حوض میں ہے کا 5، واو کا 6، زے کا 7۔ حتی میں ہے کا 8، تو کا 9، یا کا 10۔ کلمن، کاف کا 20 اور لام کا 30۔ اب 10 کے بعد ڈائریکٹ 20 ہو جائے گا، اسی طریقے سے ہوگا، 100 آ جائے گا، اس کے بعد 100 کے بعد ڈائریکٹ 200 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کلمن، کاف کا 20 30، لام کا 30، میم کا 40، نون کا 50۔ دیکھیے صافز میں سین کا 60، عین کا 70، فے کا 80 اور سواد کا 90۔ اور قرشت میں قاف کا 100، رے کا 200، شین کا 300، تے کا 400۔ سخز میں فے کا 500، خے کا 600 اور زال کا 700۔ دزغ میں زواد کا 800، زو کا 900، غین کا 1000۔ اب چلیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالتے ہیں، تب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لفظ محمد ہم نے ایک ایک کو توڑ لینا ہے، میم، ہے، میم، دال۔ اب آپ سوچیں کلیمن، یہاں دیکھیے کلیمن تھا، میم کی تعداد کتنی ہے، 40، کتنی ہے، 40۔ اب یہاں پر بھی میم ہے، یہاں پر بھی میم ہے، تو یہ ہم دونوں لکھ دیے، ہم نے دونوں کا لکھ دیا 40۔ اس کے بعد کیا ہے، پوچھا گیا حتی، حتی میں بڑا ہے آیا ہے، بڑے ہے کی تعداد کتنی ہے، 8 ہے، کتنی ہے، 8۔ تو آپ کا میم کا ہو گیا، ہے کا ہو گیا، میم کا ہو گیا۔ اب دال کا دیکھتے ہیں۔ اب جد، سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا جد، تو دال آئے کہ نہیں، دال کی کتنی ہو گئی، 4۔ اب یہاں 4 لکھ دیتے ہیں۔ اب ان چاروں کو، اب ان کو ہم پورا جوڑ لیں گے، جوڑ کر کے جو تعداد بن جاتی ہے وہی عدد کہلاتی ہے۔ جیسے دیکھیے 8 4 12 کے 2 حاصل، مطلب 2 ہو گیا، 1 حاصل بچا، تو 5 1 4 1 5 اور 4 9، تو 92 بن گیا کہ نہیں بن گیا، جو بسم اللہ کے ساتھ 92 لکھا جاتا ہے اسی لیے۔ 786 جو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں، تو حرف کے بارے میں آپ کا پورا ہو گیا ہے، آپ نے اسم کے بارے میں پورا پڑھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ واحد جمع جیسے تعداد کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے ساری قسمیں دیکھ لیں، فعل کے دیکھ لیں، فاعل کے دیکھ لیں، اور مفعول کی دیکھ لی، جملہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ نے حرف کے بارے میں دیکھ لیا ہے۔ ہم لائن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جب کلمہ کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی، اسم، فعل، حرف، تو آپ نے اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر، 5 قسموں کو جب آپ کو پڑھایا گیا ہے تو 5 قسمیں آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب وہاں جاتے ہیں سابقہ، لاحقہ وغیرہ کی طرف، یعنی کلمہ کی جتنی قسمیں تو اس کے اندر کتنی کتنی قسمیں تھیں، ساری چیزیں آپ لوگوں کو پڑھائی جا چکی ہیں۔ اب سابقہ اور لاحقہ کی تعریف۔ سابقہ کسے کہتے ہیں، سابقہ یہ عربی زبان سے نکلا ہے، یعنی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے مطلب ہوتا ہے وہ امر مطلب کام یا
جملہ لے لیں آپ جو پہلے آیا اور کسی کام کو انجام دینے کا ذریعہ بن جائے. اردو زبان میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے پہلے سابقے لگا کر انہیں اس میں صفت بنایا گیا ہے، جیسے انمول، ان پڑھ، انہی، انجان، انہونی. ان الفاظ کا پہلا لفظ سابقہ اور آخر کا لفظ لاحقہ کہلاتا ہے. اس سے کیا سمجھ آیا کہ سابقہ اور لاحقہ جو ہے، سابقہ اور لاحقہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور کسی بامعنی لفظ کے شروع میں آ کر کے شروع میں آ جاتا ہے، اور شروع میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اور دوسرا معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ کیا ہو گیا جان، یہ جان ایک طرح کا جان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اسی کے شروع میں الف نون ہم نے لگا دیا تو یہ کیا ہو جائے گا، دوسرا معنی دے دیا انجان، یعنی ہمیں جانکاری ہی نہیں ہے اس کا معنی دینے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جیسے ایک ہوتا ہے ایسا انجان، انہونی، یہ تو ہونی ہے، جو ہونا ہے ہو جائے گا، یہ ہونا ہے. اسی کے شروع میں آپ نے ان لگا دیا تو انہونی ہو گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی جو نہیں ہونا تھا وہی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے کہ کسی بامعنی لفظ کے پہلے آ کر کے کوئی لفظ جو بامعنی ہو آ کر کے دوسرا معنی پیدا کرتے اسی کو سابقہ کہتے ہیں. اور اسی کا ایک دم الٹا کہ کوئی بامعنی لفظ کے بعد کوئی بامعنی لفظ آ کر کے اس کا معنی تبدیل کرتے اسی کو کیا کہتے ہیں، لاحقہ کہتے ہیں. چلیے یہاں پر بھی تعریف دیکھ لیتے ہیں. لاحقہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اپنے سے پیچھے والی چیز سے آ کر ملنا. لاحقہ جمع ہے لاحقی، اور اردو میں ایسے بہت سے الفاظ لاحقہ ہیں، وہ حروف یا الفاظ جو بامعنی الفاظ کے آخر میں جڑ کر نئے الفاظ بناتے ہیں. جیسے شان پلس دار تو شاندار ہو جائے گا، کارگر، یہ سب کیا ہو جائے گا آپ کا سابقہ اور لاحقہ میں شمار کیے جاتے ہیں. اب ہم ایک ایک کی مثال بہت اچھی طریقے سے پڑھیں گے تاکہ کسی طرح کا کچھ بھی باقی نہ رہنے پائے. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کے سامنے ہے سابقہ کی مثال. سابقہ جیسے ان، جیسے ان، ان کیا ہو گیا، انمول، ان پڑھ، انہی، انجان. ٹھیک ہے، ان سنی، ان گنت. اسی میں ان سنی کر دی، سنی ان سنی ہوتا ہے نا کہ جب میں کہہ رہی ہوں کوئی بات ہم نے ان سنی کر دی. ان گنت، ان گنت. یا ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، نہیں. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، نہیں. جیسے ان سنی، ان گنت، انمول، ان پڑھ، انہی، انجان، انہونی. یہ آپ کا کیا ہو گیا، سابقہ میں آ گیا ہے. اس طریقے سے اہل، اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے، والا. اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے، والا یا والے. اہل علم، اہل ہنر، اہل وطن، اہل زبان، اہل کتاب، اور اہل علاقہ، اہل علاقہ، اہل خاندان، اہل خاندان. مع اہل و عیال بولا جاتا ہے نا، اہل و عیال، اہل و عیال بولا جاتا ہے. جیسے کارڈ اڑاتا ہے اس پہ لکھا رہتا ہے مع اہل و عیال، یعنی گھر والوں کے ساتھ. تو یہ کیا ہو جائے گا، شروعات میں لگتا ہے. چلیے ہم یہ فٹافٹ پڑھتے ہیں، اس میں تو کچھ سمجھنا نہیں ہے، بس آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ کیا شروع میں لگتا ہے کیا بعد میں لگتا ہے. تو ابھی شروعات والا سارا چل رہا ہے تاکہ اور بھی چیزیں آپ کو پڑھنی ہے، زیادہ ٹائم نہ جانے پائے. بد، بد کا مطلب ہوتا ہے برا. بد کا کیا مطلب ہوتا ہے، برا. جیسے بد چلن، بد بو، بدگمان، بد مزاج، بدتمیز، بد سلیقہ، بد کردار. یہ سب کیا ہو جائے گا آپ کا، ہو جاتا ہے سابقہ میں. بر، بر، بر وقت، وقت پر. بر مطلب پر بھی ہوتا ہے، والا بھی کہیں کہیں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بر وقت، برتر، برآمد، برحق، برطرف، برخلاف، برعکس، برمحل. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے با. با کا مطلب کیا ہوتا ہے، ساتھ، سے اور ساتھ. جیسے با اثر، با ہنر، ہنر کے ساتھ. با ادب، با خبر، با وقار، با ضابطہ، با ہمت. با ادب، با تمیز بولا جاتا ہے نا، با تمیز. بے ادب، بے تمیز بولا جاتا ہے نا، یہ ہو جائے گا. تو با کمال، با حیا، با کمال، با کمال، با حیا. تو امید ہے جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اس سے باہر کچھ جانے والا نہیں ہے آپ کا. اس میں سے کوئی نہ کوئی الفاظ تو آپ کو آسانی سے مل ہی جائیں گے، اتنی سارے ہم مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. باوقار، باسلیقہ، باسلیقہ، بانصیب، بانصیب، باقاعدہ، باقاعدہ. یہ سب کیا ہے آپ کا سابقہ میں آ جاتا ہے. بے، بے مطلب ہوتا ہے نہیں. بے کا مطلب ہوتا ہے نہیں. نہیں کے بہت سارے معنی، بے وجہ، بے وجہ یہ کام کر رہے ہو. بے سلیقہ، بے قصور، بے سود، بے وفا، بے گناہ، بے نیاز، بے بات، بے ادب، بے لطف، بے صبر، بے غرض وغیرہ. ٹھیک ہے، بے قرار، بے صبر، بے دماغ، بے داغ، بے مروت، بے بنیاد. یہ سب کیا ہے آپ کا سابقہ ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں پا. پا، اب پا کیا ہے، کیا ہو گیا، پابند. پا مطلب وہی ساتھ والا بھی ہو سکتا ہے، پابند بہت پابند ہے. پا پیادہ، پایاب، پاپوش، پابک، پابا رکاب. یہ آپ کا کیا ہو جائے گا، سابقہ میں ہے. پر،
او پر رہے گا، پر مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، پر، ٹھیک ہے، بھرا ہوا، بھرنا یا فل کرنا جو بولتے ہیں نا، بھرنا. تو پرنم، پرجوش، پر نور، پر زور، پر مغز، مغز مطلب ہوتا ہے دماغ، پر درد، درد سے بھرا ہوا، پر لطف، لطف سے بھرا ہوا. اب اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے خوش. خوش کا جیسے خوش مطلب خوش ہوتا ہے، خوش مزاج، خوش بیان، خوش اقلام، خوش اخلاق، خوش حال، خوش قسمت، خوش خوشبو رہے گا یہاں پہ، خوشبو لکھا ہے، خوش ذائقہ، خوش رنگ، خوش نصیب، خوش خط، خوش. تو خوش جو ہے خوشنما، یہ سب آپ کا کس میں آ جائے گا؟ سابقہ میں. اس طریقے سے پیش، پیش کا مطلب ہوتا ہے آگے یا سامنے، آگے یا سامنے، آگے یا سامنے. پیش خدمت، پیش رو، پیشکش، پیش روی، پیش خیمہ، پیش امام، ٹھیک ہے، پیش امام، پیش قدمی، پیش خدمت. یہ پیش پیش لگا لیجیے گا، پیش قدمی، پیش خدمت. اس کے علاوہ پیش امام، پیش رو، پیش روی، ٹھیک ہے. یہ سب کس میں آ جائے گا؟ آپ کا سابقے میں آ جائے گا. زیر، زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے، زیر سایہ، زیر نگرانی، زیر لب، زیر پرورش. لب کا مطلب ہونٹ. نگرانی یعنی نگرانی میں کسی کے انڈر میں کام کرنا. زیر حکومت. زیر بار، بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ. زیر پرورش وغیرہ. اس کے بعد ہے آپ کا زی. زی مطلب وہ اعلیٰ ہوتا ہے، زی بھی ہوتا ہے، زو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں یاد رکھیے گا. ذی روح، ذی شعور، ذی صلاحیت، ذی شان، ذی عقل، ذی علم، ذی اختیار، ذی ہوش. اس طریقے سے ذوالجلال، ذوالعقل، ذی شان، یہ سب کیا ہو جائے گا آپ کا؟ ذی مطلب والا. اب اس کے بعد اور بہت ساری مثالیں آپ کے پاس ہیں، ہم فٹافٹ پڑھیں گے، آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں. اگر آپ کو آرام سے سننا ہے تو آپ تو ایک تو دیکھ رہے ہوں گے، اسے بھی یاد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ سلو کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ دقتیں نہ ہو. یہ بہت زیادہ ہم نے مثالیں لی ہیں تو پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے. زود جیسے بمانا جلدی ہوتا ہے، زود فہم، زود اثر، زود حسم، زود کود وغیرہ. سر، سرفراز، سربلند، سربستہ، سر سبز، سرپرست، سربراہ، سردار، سرگزشت، سر راہ، ٹھیک ہے. یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی سابقے میں ہے. اس طریقے سے سبک. سبک کا مطلب ہوتا ہے ہلکا. سبک سر، سبک دوش، سبک دست. دوش مطلب ہوتا ہے کندھا، ٹھیک ہے. دست مطلب ہوتا ہے ہاتھ. سبک خرام، سبک رفتار، سبک روح. اس طریقے سے شاہ. شاہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا. شاہ جہاں، شاہکار، شاہراہ، شہرگ، شہ سوار، شہر نشیں، شہ نواز. اس طریقے سے صاحب. صاحب کا مطلب بھی والا ہوتا ہے. صاحب کمال، صاحب اولاد، صاحب مال، صاحب اختیار، صاحب عزت، صاحب حکومت، صاحب اقبال. یہ سب آپ کا کس میں ہے؟ سابقہ میں ہے. عالی. عالی کا مطلب ہوتا ہے بلند. عالی شان، عالی جاہ، عالی مقام، عالی رتبہ، عالی وقار، عالی دماغ، عالی ہمت، عالی جناب. اس کے علاوہ ہے آپ کا عدم. عدم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. عدم تشدد، عدم تعاون، عدم اعتماد، عدم موجودگی. غیر. غیر کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے غیر مناسب، غیر معقول، غیر موجودگی، غیر حاضری، غیر آباد، غیر معتبر، غیر منقوہ، غیر ممکن، غیر مذہب وغیرہ. اس طریقے سے کم ہے، کم سخن، کم گو، بخت، کم سن، کم زور، کم ظرف، کم تر وغیرہ. اس طریقے سے لا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا ثانی، لا فانی، لا جواب، لا ولد، لا محدود، لا چار، لا علم، لا حاصل، لا مذہب، لا وارث. یہ آپ کا ہو جائے گا لا کے معنی میں. اس طریقے سے نہ ہے، نا امید، نا حق، نا پاک، نا اہل، نا آشنا، نہ سمجھ، نہ بالغ، نہ پید، نہ انصافی، نہ بینا، نہ چیز، نہ پسند، نہ ممکن. یہ ساری مثالیں جو ہیں آپ کی کس کی ہے؟ سابقہ. سابقہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں شروعات میں الفاظ لگائے جائیں. جیسے نو. نو کا مطلب ہوتا ہے نو عمر، نوجوان، نو مولود. نو مولود مطلب ہوتا ہے نیا پیدا ہوا ہے، پیدائش ہوتا ہے. نو خیز، نو روز، نو مسلم، نو وارد، نو شاہ، نو نحال، نو آباد وغیرہ. پھر اسی طریقے سے نیم ہے. نیم کا مطلب ہوتا ہے آدھا. شب نیم، شب جاں، شب نیم اور نیم جاں، نیم برہنہ، نیم گرم، نیم حکیم، نیم روز وغیرہ. اس طریقے سے ہم سفر، ہم وطن، ہم نام، ہم خیال، ہم جماعت، ہم راز، ہم آواز، ہم نواں، ہم پلہ، ہم جنس. یہ سب کیا ہے؟ آپ کا سابقے میں ہے. ایک رنگ، ایک جہتی، ایک ساں، ایک جان، ایک سر، ایک لخت، ایک بارگی، ایک زبان، ایک طرفہ، ایک مشت وغیرہ. اب آ جاتے ہیں ہم لاحقہ کی مثال کی طرف. لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ جو بعد میں لگایا جائے. آرا. آرا سے ہوتا ہے آراستہ مطلب سنوارنا. جہاں آرا، انجمن آرا، صفے آرا، بزم آرا، معرکہ آرا، ہنگامہ آرا، عالم آرا، ٹھیک ہے. افزا. افزا کا مطلب ہوتا ہے بڑھانے والا. روح افزا، سرور افزا، فرحت افزا، ہمت افزا، رونق افزا، نور افزا، مسرت افزا. اس طریقے سے افروز. افروز کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا. افروز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن کرنا. جیسے رونقی افروز، دل افروز کرنا، یہ ہمارے اسٹیج کی رونقی افروز ہے. یہ کیا ہے آپ کا؟ روشن کرنا.
انداز، انداز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انداختن سے ڈالنا، تیر انداز، نظر انداز، خلل انداز، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے انگیز. انگیز کا کیا ہے؟ ابھارنا، حیرت انگیز، حیرت انگیز، درد انگیز، فتنہ انگیز، ولولہ انگیز، دہشت انگیز، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ بار. بار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوجھ، گراں بار، شعلہ بار، گہر بار، غالہ بار، برباد، اشک بار وغیرہ، ٹھیک ہے. بار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوجھ. اس طریقے سے باز. باز کا کیا ہے؟ باختن سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا. دھوکے باز، آتش باز، دغا باز، پتنگ باز، جاں باز، پاک باز، کبوتر باز، مقدمے باز. کبوتر باز وغیرہ ہوتے ہیں نا، کھیلنے جاتے ہیں. چال باز، دھوکے باز، اس میں آپ چال باز بھی کہہ سکتے ہیں. چال باز، دھوکے باز، جاں باز، ٹھیک ہے، جاں باز. یہ سب کیا ہے آپ کا؟ لاسٹ میں دیکھو لگ رہا ہے سب. بان. بان کا مطلب ہوتا ہے محافظ. دربان، باغبان، پاسبان، میزبان، نگہبان، گاڑی بان. گاڑی بان تو اسے سیٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن بان کا مطلب ہوتا ہے رکھوالی کرنے والا، ٹھیک ہے. بخش، صحت بخش، فرحت بخش. فرحت مطلب ہوتا ہے خوشی، حوصلہ بخش، مسرت بخش وغیرہ. بر. بر کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. نامہ بر، پیام بر، پیغم بر، اور دل بر، رہبر، راہ بر. پن. پن کا مطلب ہوتا ہے جیسے لڑک پن، بچپن، بانک پن، بھولا پن، سنجیدہ پن. سنجیدہ پن اور سمجھیلا پن یعنی سمجھنے والا ہو. سنجیدہ، سنجیدہ پن. اس طرح پوش. پوش کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، پوشیدن سے. پلنگ پوش، کفن پوش، سفید پوش، پردہ پوش، زرہ پوش، عیب پوش، روح پوش. پہننا بھی اس طریقے سے لیا جا سکتا ہے، خطا پوش. اور تر. تر کا مطلب ہوتا ہے یہ بڑھانے کے لیے آتا ہے، جیسے کم تر، خوب تر، زیادہ تر، بد تر، بہتر، خوش تر، برتر. یہ سب کیا ہے آپ کا؟ لاحقہ ہے. سب دیکھیے بعد میں لگ رہا ہے. ترین صفت کا درجے اعلیٰ، درجے کلی طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے خوب ترین، بہترین، کم ترین، بد ترین. چے. چے یہ کیا ہوتی ہے؟ چے یہ کمتر دکھانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے باغیچہ، دیگچہ، صندوقچہ، دریچہ، روزچہ، روز نامچہ. یہ سب کس میں ہے؟ آپ کے لاحقہ میں. سب دیکھیے لاسٹ میں لگ رہا ہے. خانہ. خانہ کا مطلب مکان، جگہ. قید خانہ، کارخانہ، پاگل خانہ، چھاپا خانہ، غسل خانہ، مسافر خانہ، عجائب خانہ، مہمان خانہ، مہمان خانہ، مے خانہ، ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہے آپ کا؟ غسل خانہ. یہ آپ کا ہو جائے گا لاحقہ میں. اس طریقے سے ہے آپ کا ریختن. ریختن سے مطلب گرانا. ارقریز. ارق کا مطلب ہوتا ہے جوس جیسے نکالا جائے نا کسی کا. رنگ ریز، خوں ریز، لب ریز، تخم ریز. اس طریقے سے ذات. ذات کا مطلب ہوتا ہے جنا ہوا یعنی اولاد. آدم زاد، پری زاد، ہم زاد، مامو زاد، چچا زاد، خالہ زاد، اور خانہ زاد، پھوپھی زاد. یہ سب کیا ہیں؟ پھوپھی زاد. یہ آپ کے کس میں آ جائیں گے؟ لاحقہ میں. یہ سب خالی آپ غور سے پڑھ لیجیے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا، سن سن کر یاد ہو جائیں گے. زار. یہ زار کیا ہوتا ہے؟ ظرف کی جگہ پر کام کرتا ہے. ظرفی کس میں آپ نے پڑھ رکھی ہے. لالہ زار، گلزار، سبز زار، ریگزار، مرغزار، کارزار، چمن زار وغیرہ. اس طریقے سے زدہ. زدن سے مارنا ہے. آفت زدہ، فلک زدہ، مصیبت زدہ، آصف زدہ، حیرت زدہ، شبنم زدہ، غم زدہ، دہشت زدہ وغیرہ. اس طریقے سے زدن. زدن سے مارنا. نوحہ زن یعنی نوحہ کرنے والے. خندہ زن. مطلب ہوتا ہے ہنسنا. شمشیر زن، تانہ زن، راہ زن، اور نغمہ زن، نقب زن، آتش زن، تانہ زن. تانہ دیتے ہیں نا سب. ساز. ساز مطلب ہوتا ہے بنانے والا. قانون ساز، آئینہ ساز، چارہ ساز، اسلحہ ساز، اور دو ساز، رنگ ساز، ہلا ساز. دیکھیے ساز ساز سب میں لگا ہوا ہے. اس طریقے سے ستان. ستان کیا ہے؟ گلستان، ریگستان، نخلستان، قبرستان، کوہستان، کفرستان، پرستان، چمنستان، ہندوستان. اس کے بعد ہے آپ کا سرا. سرا ایندھن سے گانا ہوتا ہے. مدح سرا، نکتہ سرا، نغمہ سرا، نوحہ سرا وغیرہ. اس طریقے سے شکن. شکن کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، شکستن. بت شکن، حوصلہ شکن، دل شکن، دندان شکن، توبہ شکن، صف شکن، قانون شکن. اس طریقے سے آپ کا کیا ہو جائے گا؟ یہاں بت لے لیجیے. بت کا مطلب ہوتا ہے گھر، جیسے بیت. بیت. ٹھیک. طلب. طلب کا مطلب ہوتا ہے مانگنا. آرام طلب، مرمت طلب، خیر طلب، اور حق طلب، دشوار طلب، غور طلب، تحقیق طلب. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے
فروش، فروش کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، فروختن، عطر فروش، کتاب فروش، کتب فروش، پردہ فروش، میوہ فروش، گل فروش، عصمت فروش، عصمت مطلب عزت، اسی طریقے سے اس کے ساتھ برف فروش، ٹھیک ہے۔ کدا، کدا کا مطلب ہوتا ہے گھر، جیسے بدھ کدا، میں کدا، میں مطلب شراب، ماتم کدا، ماتم والا گھر، صنم کدا، بت والا گھر، دولت کدا، عشرت کدا، عبادت کدا، عبادت والا گھر، ٹھیک ہے۔ کار، کار کا مطلب ہوتا ہے کام، اس سے ہو جائے گا آپ کا کاشتکار، بیکار، بدکار، جفاکار، ریاکار، دستکار، تجربہ کار، شہکار۔ اس طریقے سے گار، گار یہ بھی صفت میں آتا ہے، یہ طلبگار، یادگار، پرہیزگار، خدمتگار، گنہ گار، روزگار، درخواستگار۔ اس طریقے سے آپ کا ہے گر، چارہ گر، نوحہ گر، ستم گر، جادوگر، کاریگر، آہنگر، اور شوبدہ گر اور زروگر۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے گی، گی کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، جیسے سرگی، خوشمگی، غمگی، اندوہگی، سرور آگہی۔ اس طریقے سے گزار، گزار کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، جیسے خدمت گزار، گوش گزار، شکر گزار، اطاعت گزار، یہ آپ کا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے گو، گو سے مطلب گفتن، گفتن مطلب کہنا، حق گو، کلمہ گو، لطیفہ گو، غزل گو، قانون گو، داستان گو، دروغ گو، دروغ مطلب جھوٹا، راست گو مطلب سچا۔ اب اس طریقے سے مند، مطلب مند کا مطلب ہوتا ہے صاحب والا، جیسے عقل مند، دولت مند، حاجت مند، صحت مند، ہوش مند، غیرت مند، آرزو مند، فائدہ مند۔ اس طریقے سے گیر، گیر کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، گرفتن، دستگیر، راہ گیر، دل گیر، بغل گیر، عالمگیر، جاں گیر، ملک گیر، ماہی گیر، گلا گیر۔ اس طریقے سے ناک، ناک کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، جیسے خوفناک، غمناک، افسوسناک، حیرتناک، خطرناک، ہیبتناک، ہولناک، شرمناک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے نشیں، نشیں کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، خلوت نشیں، دل نشیں، بالا نشیں، گوشہ نشیں، بردہ نشیں، سجادہ نشیں، تخت نشیں۔ اس طریقے سے آپ کا ہے نگارستان، نگار، نگار سے ناول نگار، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، ٹھیک ہے، افسانہ نگار۔ اس کے علاوہ آپ کا ہو جائے گا منظر نگار، فطرت نگار، بند، کمر بند، تہ بند، اظہار بند، نظر بند، دستار بند، ہتھیار بند، یہ سب کیا ہے آپ کا لاحقہ ہے۔ آپ کو لاحقہ کا مطلب جو لاسٹ میں الفاظ لگتے ہیں، کوئی نئے الفاظ لا کر کے لگا دیجیے، اسی کو کیا کہتے ہیں، لاحقہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا آ جاتا ہے نما، نما کا کیا ہو جائے گا، جیسے نمودن سے مطلب دکھانا، بدنما، کتب نما، ادب نما، خوش نما، رونما، گندم نما، محراب نما۔ اس طریقے سے نواز، نواز کا کیا ہو جائے گا، عزت نواز، پابند نواز، غریب نواز، مسافر نواز، مہمان نواز۔ اور اس کے بعد نویز، نویز کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اخبار نویس، نقل نویس، خطوط نویس، واقعہ نویس، عریضہ نویس وغیرہ۔ آواز وغیرہ صحیح سے ہے نا، بتائیے گا۔ اس کے بعد ہے ور، ور کا مطلب ہوتا ہے رکھنے والا، تاجور، نامور، طاقتور، بہراور، پیشہ ور، دانشور، سخنور، دیدہ ور، ٹھیک ہے۔ دید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یاب، یافتن مطلب پانا، سزا یاب، فتح یاب، نایاب، ظفر یاب، پایاب، کامیاب، فیض یاب، دستیاب وغیرہ۔ اب وہاں جاتے ہیں، ابھی بھی بہت سارا اسی طریقے سے آراستن، سنوارنا، آرا، جہاں آرا، آرامیدن، آرام کرنے والا، دل آرام، آزاردن، ستانا، ٹھیک ہے، دل کو ستانے والا، آشفتن، غصہ ہونا، شہر آشوب لکھا جاتا ہے نا، شہر کو پریشان کرنے والا، پریشان، اور آموختن سکھانا، اسی سے ہو جائے گا آموز یعنی ادب سکھانے والا، انداختن مطلب ڈالنا، پھینکنا، تیر انداز، اندوختن مطلب جمع کرنا، غم اندوز، غم اٹھانے والا، ٹھیک ہے۔ اور اندیشن مطلب سوچنا، دور اندیش، دور کی سوچنے والا، انگیختن مطلب اٹھانا، اسی سے فتنہ انگیز، یہ سب پڑھ لیا ہے آپ نے۔ بوسیدن، بوسیدن مطلب ہوتا ہے چومنا، تو زمیں بوس، پرستیدن مطلب پوجنا، جیسے بت پرست، بت کو پوجنے والا، پروردن مطلب پالنا، جیسے غریب پرور، غریب کو پالنے والا۔ اس طریقے سے بہت سارے ہیں، جیسے پہننا، چھپانا، خطا پوش، خاص مطلب چاہنا، خیر خواہ، خوان مطلب پڑھنا، جیسے قرآن خوانی بولا جاتا ہے نا، قرآن خواں، تلاوت خواں، تو یہ خواندار مطلب پڑھنا، داشتن مطلب رکھنا، جیسے مالدار، چوکی دار ہوتا ہے نا، تو یہ آپ کا ہو جائے گا لاحقہ میں۔ اس کے علاوہ لاحقہ کی بہت ساری مثالیں ہیں، دیکھیے آرا سے اسی سے بنی ہوئی ہے بہت ساری، جیسے یہ سب پڑھ لیا، چمن آرا، جہاں آرا، سبزارا، تیر انداز، نظر انداز، خندہ انداز، رخنہ انداز، دست انداز، قلم دان، عطر دان، روشن دان، پائے دان، دہ جیسے نقصان دہ، جواب دہ، آرام دہ، تکلیف دہ، اور زاد، چچا زاد، ماموں زاد، آدم زاد، پھوپھی زاد،
شکن، بز شکن، حوصلہ شکن، دانت شکن، دل شکن، فروش، پان فروش، کتب فروش، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہے، دوبارہ پھر وہی مجھے لگ رہا ہے کاپی پیسٹ ہو گیا تھا. چلے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں، یہ ہو گیا آپ کا سابقہ اور لاحقہ. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کا مخفف الفاظ کی طرف. ٹھیک ہے، اس چیز کی طرف مخفف الفاظ. بعض اہم مخففات یا علامتیں. مخفف حروف یا علامتوں کا استعمال ہر زبان میں پایا جاتا ہے. اردو زبان میں بھی اختصار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حروف یا علامتیں استعمال ہوتی ہیں، یعنی مخفف حروف. شارٹ آپ نے سنا ہوگا نا، شارٹ فارم یوز کرتے ہیں. جیسے ابھی واٹس ایپ سے آپ بات کرتے ہیں تو السلام علیکم اے ایس لکھ دیتے ہیں، وعلیکم السلام ڈبلیو ایس لکھ دیتے ہیں، ہے نا. یا آپ کو ایسے ہی جو شارٹ فارم یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں. جیسے 786 یہ شارٹ فارم ہے کس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. عادات کے اعتبار سے جو کسی تحریر کو شروع کرنے سے پہلے اوپر خیر و برکت کے خیال سے لکھ دیے جاتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں. اس کے بعد الخ، یہ الا آخرہ، آخر تک کا مخفف ہے. یعنی کوئی چیز آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے یہ مجھے لکھنا تھا یہ آخر تک ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے لکھ دیا الا آخرہ، اس کے بعد ڈیش ڈیش کر کے پھر میں نے الخ لکھ دیا. ٹھیک ہے، الخ لکھ دیا، الخ لکھ دیا. تو یہ ہو جاتا ہے جب کوئی چیز کسی چیز کو آپ کو بتانے کا مقصد ہو کہ آخر تک آپ کو پڑھنا ہے، تو ہم نے کون سا سمبل لگانا ہے، کون سا نشان لگا دینا ہے؟ الخ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں، اور اس علامت سے یہ مراد ہے کہ باقی عبارت آخر تک دیکھ لی جائے جس کتاب یا صفحے میں لکھی گئی ہے. جیسے آپ کو کسی چیز کا حوالہ دینا ہے تو آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ الخ لکھ کر کے آپ آگے بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم رز کی طرف. رز مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، جیسے جو صحابہ ہوتے ہیں اور شہداء کرام ہوتے ہیں ان کے لیے اس طریقے سے بنایا جاتا ہے. اس سے مراد رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تجھ سے راضی ہو، مانا ہے خدا ان سے راضی ہو. یہ جو نشان ہوتا ہے صحابہ کرام، شہداء کرام کے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں. مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ. تو یہ رضی اللہ عنہ پورا ہے، تو اسی کی جگہ اس طریقے سے چھوٹا سا بنا دیا جاتا ہے. لیکن یہ کیا ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ صحابہ اور شہداء کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ صحابہ اور شہداء کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ شارٹ فارم ہے سارا، مخفف الفاظ جسے کہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ رحمت اللہ علیہ کا مخفف ہے. اس کے معنی ہے اس پر خدا کی رحمت ہو. اس کو بزرگان دین اولیاء کرام کے ناموں کے لیے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت فرید گنج شکر فرید الدین خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا یہ چھوٹا سا دیکھیے بنا ہوا ہے نا، تو یہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ سواد. سواد یہ علامت صفحہ کی ہے. جیسے آپ کو کسی چیز کا حوالہ دینا ہے، کہ جیسے آپ نے لکھ دیا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، مطلب جیسے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یا پلی بڑھی یا وجود میں آئی پنجاب سے. تو اب آپ کو بتانا ہے کہ صفحہ نمبر اتنے سے لیا گیا ہے، صفحہ نمبر 4 سے. کس نے کہا ہے؟ تو محمود خان شیرانی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ صفحہ نمبر آپ نے 4 لکھ دیا، یہی آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ سواد کا استعمال ایسے ہی ہوتا ہے. یہ علامت صفحہ کی ہے. مثلا سواد یعنی پھر 14 لکھ دیا گیا، صفحہ نمبر 14 پہ ہے، صفحہ نمبر 160 پہ، 140 پہ، 160 پہ. یہی علامت کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ صفحہ کے لیے، جب کہیں آپ کو دلیل دینا ہوتا ہے، کہیں پروف دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب حمزہ آ جاتا ہے. حمزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سن کے لیے آتا ہے. کس لیے ایسے لکھا جاتا ہے نا، 2026. یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ 2026 یہ عیسوی. یہ حمزہ چھوٹا سا بنا دیا جاتا ہے، اصل میں عین کی طرح ہوتا ہے. یہ سن یعنی سال کی علامت ہوتا ہے. مثلا 1904 عیسوی، 1840، 2004، 2014، 2026، 2025. یہ سب آپ کا کیا ہو جائے گا؟ سن میں آ جائے گا. عین یہ علامت عیسوی کی ظاہر کرتی ہے. کس کی؟ عیسوی کی. عین جو ہے یہ عیسوی کی ظاہر کرتی ہے. جہاں پر آپ کو عیسوی اس طرح لکھنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر آپ عین لکھ دیں گے، تبھی پر سمجھا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے دو چشمیاں. ہاں یہ علامت ہجری سن کی ہے، جیسے 1329 ہجری، 1432 ہجری. ہجری کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو اس وقت آپ کا کیا تھا، اس وقت سے ہجری چالو ہوئی ہے اور وہی ہجری چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو ایسی جگہ ہجری جو ہوتا ہے اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور یہاں پر ایسے شارٹ فارم بھی یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے، الایا. یہ مخفف ہے الی آخر الآیات، یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کا حصہ یا ٹکڑا نقل کر کے اس کے بعد میں یہ علامت لگا دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے باقی آیت آخر تک پڑھ لی جائے. باقی آیت آخر تک پڑھ لی جائے، اسی کو کیا کہتے ہیں، الایا بولتے ہیں. یعنی جیسے لکھنا ہے آپ کو الحمد کی صورت پڑھنی ہے تو آپ نے الحمد ایسے لکھ دیا، الحمد للہ اس طریقے سے آپ نے پڑھ لکھ دیا. اس کے بعد کیا کیا، اس طریقے سے کر کے لاسٹ میں ایسے بریکٹ میں کر دیا الایا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا، یعنی الحمد کی صورت آپ کو آمین تک پوری پڑھنی ہے. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ یہاں پر مل گیا للہ میں. سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی، یہ اکثر استعمال کیے جاتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے عین. جیسے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھا، اسی طریقے سے عین اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے علیہ السلام. علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو. یہ بھی مخفف ہے. اس کے معنی ہے اس پر اللہ کا سلام ہو یا سلامتی ہو. یہ علامت انبیاء اکرام کے ناموں کے ساتھ آتی ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. تو جہاں پر نبیوں کی بات ہوتی ہے وہاں پر علیہ السلام لگایا جاتا ہے. کیا لگایا جاتا ہے؟ علیہ السلام. تو علیہ السلام پورا نہ لکھ کر کے اتنا جو شارٹ فارم یوز کیا جاتا ہے، پورا بھی لکھا جاتا ہے، منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں سلام. یہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے بھی لکھ دیا جاتا ہے اور کہیں کہیں اس طریقے سے بھی لکھ دیا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف ہے، معنی ہے ان پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو. یہ مخفف صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی یا آپ کے لیے استعمال ہونے والے یہاں پر عناوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یعنی آپ کا جہاں جہاں نام آئے گا یا آپ کے بارے میں جہاں بھی تذکرہ کیا جائے گا وہاں پر یہ چیز لکھی جاتی ہے. اور اس طریقے سے بھی دیکھیں یہاں پر بنا ہوا اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے جو میں نے یہاں پر بڑا سا آپ کو لکھ کر دکھا دیا. یہی چیز یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یا اوپر لکھا جاتا ہے. مثلا آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر ایک بہت خاص بات ہے، یہ بہت دیر سے بتانا چاہ رہی تھی لیکن یہ آگے لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے نہیں بتایا. یہ بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان دونوں مخفف نہ لکھ کر پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہ باعث ثواب اور باعث خیر و برکت ہے. اس سے کیا سمجھ آیا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گیا، یہ تو خاص طور سے ان کے لیے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ نبیوں اور ولیوں اور صحابہ کے لیے جو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ سب جو شارٹ فارم ہے اس کو بھی ان لوگوں کے لیے بھی نہیں کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص طور سے ایک دم کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اور پورا لکھیں. جب آپ پوری عبارت لکھ رہے ہیں وہ ذرا سا 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا جو کام ہے اس کے لیے کیوں مطلب نہ لکھنا، اسی میں صرف شارٹ فارم یوز کرنا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ کبھی بھی ایسا نہ ہونے پائے. اب آ جاتے ہیں عین. عین کہاں لکھا جاتا ہے؟ یہ عین جو لکھا جاتا ہے یہ مصرے کے لیے لکھا جاتا ہے. جیسے آپ کوئی نثر لکھ رہے تھے کچھ، جیسے مطلب اگزام وغیرہ میں لکھتے ہیں نا، جب نثر لکھنے کو آ جاتا ہے سوال پوچھا گیا کہ میرے تقدیر کیسے انسان تھے، پھر آپ لکھ رہے ہیں بہت اچھے تھے، وہ اتنی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، تاریخ کو وفات ہوئی، ایسے ایسے آپ لکھ رہے ہیں، پھر اسی میں ان کا شعر ڈالنا ہے آپ کو. تو اب ایسے میں کیا کریں گے، عین لکھ کر کے آپ ان کا شعر ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے غالب کا ہے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے عین ڈال کر کے آپ کسی کا بھی شعر لکھ سکتے ہیں. جیسے میرے درد کا ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو ایسی جگہ پہ جہاں پر شعر آپ کو کسی کا ڈالنا ہو تو وہاں پر کیا لکھ دیتے ہیں، عین لکھ دیتے ہیں. اب آ جاتا ہے آپ کا اس طریقے سے جو بنا ہوتا ہے اس طرح سے، یہ بھی یہی چیز ہے. یہ شعر کی علامت ہے کسی نثری عبارت میں. دیکھیے یہ نثری عبارت میں ہے اور وہ ویسے ہی شعر کہیں لکھنا رہا ہے تب بھی پر آپ وہاں پر عین لکھ سکتے ہیں. یہ اوپر والا یہ مصرے کی علامت ہوتی ہے. ایک مصرع کسے کہتے ہیں، ایک لائن کو ایک مصرع کہتے ہیں. آپ کو آگے جب ہم ثنائے بدائے پڑھائیں گے علم عروض اور علم بیان، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ کیا ہوتا ہے، مصرع کیا ہوتا ہے. مصرع ایک لائن کو بولتے ہیں.
ٹھیک ہے، جیسے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا، ادھر ادھر دیکھا، یہ آپ کا ایک مصرع ہو گیا۔ پھر تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تو یہ آپ کا کیا ہو گیا، مصرع دوم ہو گیا، مصرع ثانی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہے، وہاں پر کیا لگاتے ہیں، عین لگاتے ہیں۔ اب یہ والی جو نشان ہوتا ہے، یہ شعر کی علامت جو میں نے بتایا کہ کسی نثری عبارت میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شعر لکھنا ہو تو شعر سے پہلے یہ علامت لگا کر بعد میں شعر لکھتے ہیں، جیسے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ الطاف حسین حالی کا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب ایسی جگہ پہ آپ کیا کریں گے، اس طریقے سے آگے کر کے اس کے بعد لکھ دیں گے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کے شارٹ الفاظ تھے، شارٹ نشان تھے، سمبل تھے، امید ہے اس میں کہیں کوئی دقت پریشانی آپ لوگوں کو نہیں ہوئی ہوگی۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں تخلص۔ تخلص کسے کہتے ہیں، یہ علامت تخلص کی ہے، مثلا میر، غالب، درد، داغ، اقبال، فانی۔ اسے جیسے اوپر یہ دیکھیے چھوٹا چھوٹا بنا ہے نا، یہ کیا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں، تخلص کی علامت ہے۔ اسے بت بھی بولا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں، بت، یعنی برائے تخلص، با اور تا برائے تخلص کو ہٹا کر تے کا مخفف بنا دیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر اس طریقے سے با اور تا اس طریقے سے رہتا تو یہ نقطہ کو ہٹا دیا گیا، اس کے بعد اسی کا شارٹ الفاظ بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو کیا کر دیا گیا، شارٹ الفاظ بنا دیا گیا۔ یعنی آپ بے تے اس طریقے سے لکھتے، بے تے بت، تو اسی بے کے نقطے کو ہٹا دیا اور تے کو ہٹا دیا، پھر اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے نیچے کیا ہے، یہ علامت ایزن کی تنوین ہے، یعنی جو بات اوپر لکھی گئی ہے وہی اس کے نیچے ہے یا ویسی ہی ہے۔ جیسے مجھے لکھنا ہے کہ زید اسکول جاتا ہے، پھر اسی کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ زید کام کرتا ہے، تو اب اسی کی جگہ اس طریقے سے میں نے کر دیا کہ زید اسکول جاتا ہے، وہاں پڑھائی کرتا ہے۔ اب یہاں خالی اسکول وغیرہ کی جگہ کیا لکھ دیا، بس اس طریقے سے نشان بنا دیا، اس طریقے سے جہاں پر وہی چیز ہے کہ وہی چیز آپ کو بیان کرنا مقصد ہے بار بار، تو آپ کا یہ دو تنوین کی طرح لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا لگ جاتا ہے، تنوین کی طرح اس طریقے سے کر کے لگا دیا جاتا ہے۔ اب آ جاتی ہے قاف۔ قاف کیا ہے، یا قطعے کی علامت ہے، قطع 4 لائن کا قطع ہوتا ہے نا، غزل کے ان اشعار کے درمیان لگاتے ہیں جن کا مضمون مسلسل اور مربوط ہو، یعنی لائن سے ہو، اسے کیا کہتے ہیں، قطع کہتے ہیں۔ اور کیا ہے قبل مسیح، قبل مسیح کسے کہتے ہیں، قبل مسیح کا مخفف ہے۔ قبل مسیح آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ جب وہ اردو لسانیات پڑھے ہوں گے یا پڑھیں گے تو وہاں پر قبل مسیح ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کا جو زمانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تب 20ویں شروع ہوئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ سے مدینہ گئے ہیں تب ہجری شروع ہوئی ہے۔ تو کہاں پر قبل مسیح یوز ہوتا ہے، جہاں پر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے بارے میں بتانا ہو، وہاں پر قاف اور اس طریقے سے میم بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے 300 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال قبل، یعنی ان کے آنے سے 300 سال پہلے کا زمانہ۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم علامات وقف اور رموز کی طرف۔ علامات وقف، وقف یا اوقاف وہ علامتیں ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کو یا فقرے کو ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کر دیتی ہیں۔ ان علاماتوں کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ ان کی وجہ سے نظر کو سکون مل جاتا ہے اور وہ تھکنے نہیں پاتی ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ پوری کتاب بغیر کہیں پر ڈیش بھی نہ ہو، خط بھی نہ ہو، کاما بھی نہ ہو، سکتہ، سکوت اور کچھ بھی نہ ہو، ایک ہی لے میں لکھی رہے پوری عبارت، تو انسان دیکھ کر کے پریشان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو علامت اور وقف کا بہت خاص رول ہوتا ہے، اور ایک چیز بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہاں بات کہاں پوری ہوئی ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے آپ کے علامات کے بارے میں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ ان علاماتوں کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو ان کی وجہ سے نظر کو سکون مل جاتا ہے اور وہ تھکنے نہیں پاتی ہیں۔ دوسری اہم اور مفید بات یہ ہے کہ ذہن ہر جملے یا جز و جملے کے مفہوم کو پہچان لیتا ہے، اور فقروں یا جملے کے حصے کو الگ کرنے سے ان کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تیسری خاص بات یہ ہے کہ ان کے استعمال کے بغیر عبارت بھوندی، بے معنی اور دور از فہم مطلب ہوتا ہے سمجھنا، بے مزہ اور بے رنگ معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اگر کہیں پر ڈیش وغیرہ نہ لگا رہے، ابھی دیکھیے بھوندی، بے معنی، دور دراز یہ سب لکھنا ہوتا، اور اس میں یہ جو کاما لگا ہے یہ نہ لگا ہوتا تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اور لکھنے والے کی ناقص تعلیم اور کم علمی کا ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو یہ کاما وما کو پہچانتے نہیں، صحیح سے نہیں لگا پاتے، تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی نالج ہی نہیں ہے، کچھ ان لوگوں کو پتہ لتا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو
اب دیکھتے ہیں جو علامتیں وقفوں کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کی نام اور شکلیں یہاں دی جا رہی ہیں. چلیے آپ نام بھی دیکھیں اور شکلیں بھی پہچان لیں کیا ہے کیسے ہے. یہ دیکھیے اس طریقے سے جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سکتہ چھوٹا ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، کوما اس طریقے سے، اسی طریقے سے اس میں ایسے رہے گا اور یہاں چھوٹی سی بندی لگ جائے گی، نقطہ لگ جائے گا، اس کو کہیں گے وقفہ یعنی ٹھہراؤ. چھوٹے سے بڑا ٹھہراؤ یہ رہے گا. اس طریقے سے دو بندی لگے گی، اس کو کہیں گے رابطہ. آپ کو ابھی ربط کے بارے میں نے پڑھایا تھا. تو ربط جو مطلب تعلق قائم کرنا. تو ملانے والی یعنی تعلق کرنے والی علامت یعنی مجمل سے مفصل کی طرف، یعنی چھوٹی چیز ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنا، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ربط کا کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے کیا ہے تفصیلہ. تفصیل مطلب ہوتا ہے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. تو جیسے آپ نے دیکھا تھا اس طریقے سے تھا، بس اسی میں ایک ڈیش لگ جائے گا. تو یہ رابطہ اور خط تفصیل بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے کوئی چیز بہت وضاحت سے آپ کو بیان کرنی ہے بہت ہی زیادہ، تو وہاں پر آپ تفصیل کا استعمال کریں گے. ختمہ، جس پر جملہ ختم ہو اسی کو کیا کہتے ہیں، ختمہ بولتے ہیں. جیسے یہ چھوٹا سا ڈیش ہوتا ہے اسی کو ختمہ بولتے ہیں. اور اسی سے تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا تو ہو جائے گا آپ کا ڈیش. ڈیش کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جیسے کہتے ہیں انڈر لائن کرنی ہے تو وہ ہو جاتا ہے خط. ٹھیک ہے. سوالیہ نشان اس کو کہتے ہیں استفہام میں جو کوشچن مارک ہوتے ہیں، یہ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب اس کے بعد اور بھی ہے نشان. فجائیہ، ابھی فجائیہ کے بارے میں پڑھا تھا، 4 طریقے کے ہوتے ہیں. تو اس کا نشان کیسا ہوتا ہے، تو اس کا نشان یہ الف بنا ہوتا ہے اور اسی کے نیچے ایک بندی لگی ہوتی ہے، اسی کو فجائیہ کہتے ہیں. بریکٹ، بریکٹ تو آپ جانتے ہیں اس کو اردو میں قوسین بولتے ہیں. دونوں طریقے سے یہ دیکھیں نشان بنا ہوا ہے اس کا. خط یا ڈیش، خط یہ بڑا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر ایگزام میں کہتے ہیں نا خط کشیدہ الفاظ کی تشریح کریں. خط کشیدہ الفاظ کیا ہے، تو اسی کے جو نیچے سے انڈر لائن ہوئی ہے تو اسی کو خط بولتے ہیں. انٹر مطلب ہی نیچے ہوتا ہے اور خط کا مطلب نشان. دو جگہ دو قومیں اول و آخر اسی کو کیا بولتے ہیں، واوین. جیسے کسی کے بعد سیم آپ کو وہی اتارنی ہے تو ایسی جگہ پہ کیا کہتے ہیں، واوین کا استعمال کر لیتے ہیں. جیسے رشید احمد صدیقی نے کہا غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. تو اب انہیں کی ہمیں بات اتارنی ہے تو اس کو ایسے دو جگہ سے ہم قومے سے اس کو گھیر دیں گے. اس کے بعد کیا ہے، مرکب علامت. زنجیرہ، زنجیرہ جیسے یا. ٹھیک ہے. زنجیرہ میں اس طریقے کا بھی نشان ہوتا ہے زنجیرہ. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نقطہ. یہاں پر نقطہ نہیں لکھا گیا، ہم دکھا دے رہے ہیں نقطہ. ٹھیک ہے. جیسے اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ نقطہ ہے آپ کا. یہ فل ان دا بلینکس میں آتا ہے نا، یہی نقطہ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں سب کا استعمال کہاں کیسے کس طرح ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں. علامت وقف. سکتہ، سکتہ یعنی کوما. ایک ہی قسم کے کلمات 3 یا 3 سے زیادہ الفاظ کے درمیان استعمال ہوتا ہے. آخری دو لفظ کے درمیان حرف عطف واو یا اور آتا ہے. مثال کے طور پر جیسے دیکھیے لکھنؤ، لکھنؤ، الہ آباد، بنارس، بجنور. یہ دیکھیے کوما لگا ہے کہ نہیں لگا ہے. بہت سارے شہروں کا نام گنانا کیسے، آپ ایسے کہیں گے لکھنؤ اور الہ آباد اور بنارس اور بجنور اور گورکھپور اور یو پی. کیا یہ صحیح لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا نا. آپ نے کہا لکھنؤ، الہ آباد، بنارس، بجنور اور گورکھپور یو پی کے بڑے شہر ہیں. یہ کیا ہوگا، ایک سمجھداری اور پڑھے لکھے انداز میں بات کرنا ہو گیا، بتانا ہو گیا. تو ایسی جگہ پہ ہم کس کا استعمال کرتے ہیں، کوما کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، بابر بہت عقل مند، وسیع النظر، ہمدرد اور نیک اور بہادر بادشاہ ہے. اب ایسی جگہ کوما کا استعمال ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. اور لاسٹ میں اور لگا کر کے بات پوری کی جاتی ہے. یاد رکھیے گا اور کیا ہے، حروف عطف ہے. اب اس کے بعد کیا ہے، بڑے جملے کے اجزاء کے درمیان استعمال ہوتا ہے. جو وقفہ ہوتا ہے وہ بڑے، اور یہ بڑے جملے میں ہی اکثر استعمال کیے جاتے ہیں. سکتہ کو، وقفہ کو نہیں، سکتہ کی بات ہو رہی ہے. میں گھر سے اسکول گیا، اسکول سے اسپتال پہنچا، اب گھر واپس جا رہا ہوں. تو ایسی جگہ کیا ہو گیا، کوما کا استعمال ہو گیا. وہ پہلے نہایا، کپڑے پہنے، چائے پی اور سیر کو نکل گیا. اس طریقے سے وہ شخص ایماندار ہے لیکن بہت سست ہے. ٹھیک ہے. آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن کلاس کو لائک نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی جگہ کیا لگائیں گے، کوما لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہو جائے گا آپ کا. ایسی جگہ ہم کوما وقفہ وغیرہ کا کام چلا سکتے ہیں یہ نشان لگا کر. یا آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ اس طریقے سے کوشچن مارک لگا کے کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں وقفہ. وقفہ کے نیچے اس طریقے سے یہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ اور درکار ہو تو وقفہ کہلاتا ہے. استعمال کیا جاتا ہے وقفہ میں جملوں کو اجزاء کو الگ کرنے کے لیے. کس کے لیے، الگ کرنے کے لیے. اب مثال یہاں پر دیکھیے لکھی ہوئی ہے، ہم الگ سے مثال نہیں لکھیں گے، لکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی بہت سارے آپ پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. چلیے، تم روئے اور ہمارا دل بے چین ہوا، تمہاری انگلی میں کچھ ہوا تو ہمارے دل پر چوٹ لگی، مصیبتیں ہم نے بھی جھیلی ہیں، تکالیف میں ہم بھی پھنسے ہیں،
راتوں کو ہم بھی جاگے، غرض سارا آرام تم پر نشاور کر دیا، کیا تم اس کا یہی صلہ دیتے ہو؟ کیا تم اس کا یہی کیا اس کا یہی صلہ ہے جو ہم تمہارے لیے اتنا پریشان ہوئے؟ تو اب ایسی جگہ پہ جہاں بڑے بڑے جملوں میں آپ کو بات روک رو کے کہنی ہے، ایسی جگہ ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ وقفہ کا۔ کس کا؟ وقفہ کا، ٹھیک ہے۔ رابطہ، اس کا ٹھہراؤ وقفہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کسی بات کی وضاحت، تشریح یا تصدیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو رابطہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کا قول ہے آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، اب یہاں پر ہم نے کیا لگانا ہے؟ رابطہ۔ رابطہ کا نشان یہ دو بندی ہے۔ بقول شاعر عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے، یعنی کسی کے اندر عیب نکالنا تو اس کے لیے بھی ہنر بھی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ سے دو اس ہاتھ سے لو، یہ بھی آپ کا کیا ہو جائے گا؟ رابطہ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سچ ہے گیا وقت ہاتھ آتا نہیں۔ اب یہاں دیکھیے سب آپ کا نشان بنا ہوا ہے جہاں پر آپ کو وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے آپ کا تفصیلہ۔ تفصیلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ علامت فہرست یا وضاحت شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ استعمال کے طور پر فہرست پیش کرتے وقت، جیسے ہندوستان کے بڑے شہر یہ ہیں، کون کون سے ہیں؟ اب آپ کو تفصیل بیان کرنی ہے۔ ممبئی، کلکتہ، حیدرآباد، مدراس اور دہلی وغیرہ۔ اس طریقے سے آپ کو دیکھیں کسی قول یا مثال سے پہلے آپ کو کہنا علماء نے فرمایا ہے، اب کیا فرمایا اس کی آپ کو تفصیل کرنی ہے۔ مباحثہ علم کو مضبوط کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا کہا ہے؟ مثلاً وہ نیک انسان ہے، وہ نیک ہے۔ تو ایسی جگہ ہمیں کون سا استعمال کرنا ہے؟ تفصیلہ کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ لکھتے پڑھتے ہیں، آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بہت ساری مثالیں لا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں پیش کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو صرف یاد رکھنا ہے، اور یہاں پر آپ کو لکھ کر کے تو بتانا نہیں ہے، آپ کو آپشن آتے ہیں، آپ کو آپشن میں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ آرام سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکمل جملے کے اختتام پر استعمال ہوتا ہے جہاں مکمل ٹھہراؤ ہو، یعنی خاتمہ، جہاں پر آپ کی بات پوری ہو رہی ہو وہاں پر، جیسے یہاں پر دیکھیں میری بات پوری ہو گئی۔ مکمل جملے کے اختتام پر استعمال ہوتا ہے جہاں مکمل ٹھہراؤ ہو۔ اب یہاں میری بات پوری ہو گئی، میں نے کیا لگا دیا؟ خاتمہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ کل زید مجھ سے ملنے آیا تھا، بات پوری ہو گئی، خاتمہ لگ گیا۔ وہ لڑکا شریر تو ہے لیکن ہونہار ہے، یہ کیا ہو گیا؟ خاتمہ لگ گیا۔ ارے بیٹھو تو۔ اب یہاں دیکھیے یہاں پر کوما کا بھی استعمال ہوا، یہاں پر دیکھیے فجائیہ کا بھی استعمال ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا استعمال ہوا ہے خاتمہ کا۔ مخففات کے بعد بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر محمد اقبال، جیسے کسی کا پی ایچ ڈی کیے ہیں، بی اے، بی ایس سی، ایم ایس سی، یہ سب رہتا ہے نا، پی ایچ ڈی، ایم اے، دیکھیے اس کے بیچ میں بھی اردو میں لگایا جاتا ہے پی ایچ ڈی، ٹھیک ہے، بیرسٹر، یہ سب اس میں لگایا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں واوین کی طرف۔ واوین کیا ہوتا ہے؟ کسی کے قول یا عبارت کو اسی کے الفاظ میں نقل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ واوین کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں یہاں 5 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ واوین، جب کسی کے قول کو سیم وہی نقل کرنا ہے، سیم وہی اتارنا، تب کس نے کہا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا رشید احمد صدیقی نے کہا غزل شاعری کی آبرو ہے، غزل شاعری کی آبرو ہے۔ اب یہاں کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے، رشید احمد صدیقی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا لگا دیں گے؟ واوین، جب کسی کے قول کو آپ کو وہی اتارنا ہے تب۔ فجائیہ، فجائیہ آپ نے نشان دیکھا ہے، ابھی اوپر بھی آپ نے پڑھا تھا، جذبہ اظہار کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حیرت، غصہ، خوشی، دکھ وغیرہ میں، جیسے افواہ، اوہ، ارے کیا ہوا، معاذ اللہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا فجائیہ میں آ جائے گا۔ او دوستو سنو، تو ایسی جگہ ہمیں کون سے استعمال کرنا؟ فجائیہ۔ سوالیہ تو سب جانتے ہی ہیں، یہاں پر سوال پوچھنا ہو، کون آیا، تم کہاں تھے، کیا تم جاؤ گے، تم نے بتایا نہیں، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ آپ کا سوالیہ ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں خط کی طرف۔ خط کیا ہوتا ہے؟ جملے معترضہ یا اضافی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں پر اضافی حالت ہو، جیسے میری رائے، میں کیا، مشورہ اور مشورہ، یہ ہے کہ آپ اس برائی سے باز آئیں۔ تو اب ایسی جگہ یہ خالی نشان ہے، یہ تھوڑا سوالی انداز سے اعتراض کرنے میں ہے، جیسے کوئی بات کا اعتراض کرنا، اس میں ہمارا سامان، اینٹ، چونا، پتھر سب جل کر راکھ ہو گیا، تو ایسی جگہ پہ کیا ہوتا ہے؟ خط کا نشان لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کے نیچے بھی خط کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہ کہہ دیا گیا کہاں
جہاں، اس طریقے سے اب اسی کے نیچے سے خط لگا دیے. یہ اس میں کون سا نون ہے؟ خط کشیدہ الفاظ میں کون سا نون ہے، یا اس میں خط کشیدہ الفاظ میں، یا اس میں کون سا نون ہے، کون سا نون ہے. ٹھیک ہے، اب وہ آپشن دے دیا گیا تو ایسی جگہ خط کا استعمال ہو جاتا ہے. خط ہے نون وصلی، نون اصلی، نون ظاہرہ، نون باطنہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں قوسین بریکٹ. اس کا بھی استعمال ہوتا ہے وضاحت یا اضافی معلومات کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میرا گھر یعنی رہنے کا حصہ بوسیدہ ہو گیا ہے. ابن علی صاحب جن کا بیٹا ڈاکٹر ہے، یعنی آپ کسی کو بتانا ابن علی صاحب، ارے وہی جن کا بیٹا ڈاکٹر ہے کل یہاں آئے تھے. تو یہ کیا ہو گیا آپ کا، جہاں پر آپ کو وضاحت کرنی ہوتی ہے یا اضافی معلومات دینی ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، قوسین کا. جیسے میری وہ گھڑی گم ہو گئی جو تم نے دی تھی. تو یہ کیا ہو گیا، میری وہ گھڑی گم ہو گئی جو تم نے دی تھی، جو تم نے دی تھی یہ بریکٹ میں کر دیا گیا. یہ آپ کا کیا ہو جائے گا، قوسین ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا، قوسین. اب آ جاتے ہیں زنجیرہ. زنجیرہ کسے کہتے ہیں، یہ نشان ہوتا ہے دو الفاظ کو جوڑنے یا مرکب بنانے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، زنجیرہ کا. جیسے مثال کے طور پر ہند امریکی، شمالی مغربی، جنوبی مغربی، ایسی جگہ یہ اس طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے، اس طریقے سے بھی استعمال کیا، دونوں طریقے سے رہتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا آپ لوگ. اب آ جاتے ہیں اگلا آپ کے سامنے ہے نقطہ. نقطہ کسے کہتے ہیں، میں نے ابھی بتا رکھا ہے، کسی محذوف عبادت نہیں، عبارت رہے گا یہاں پہ، عبارت کی جگہ اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہمارا حروف کے بارے میں جو چیزیں تھیں سب ختم ہو گئی ہوں گی، ختم ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد ہمارا شروع ہونے والا ہے مترادف اور متضاد. کیا ہے، مترادف اور متضاد. بتائیں یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے؟ چلیں اب ہم دیکھیں گے مترادف اور متضاد کو. مترادف کسے کہتے ہیں، متضاد کسے کہتے ہیں. متضاد آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اپوزٹ، الٹا، ہے نا. دیکھیں، ہم مانا یا مترادف الفاظ، ہم مانا یا مترادف، ہم مانا یا مترادف اور متضاد. مترادف الفاظ، مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. ایسے الفاظ کو ہم مانا الفاظ بھی کہا جاتا ہے. ہم مانا اور مترادف ایک ہی معنی میں آتا ہے. جیسے صنعت و حرفت، علم و دانش، ذلت و خواری، حسن و جمال، حسین و جمیل، نظم و نصب، عشق و محبت، تب و تاب، ہوش و حواس، رنج و غم، مال و متاع، قدر و منزلت، گرد و غبار، نام و نمود، غور و فکر، عجیب و غریب وغیرہ. اس طرح مترادف الفاظ کو ہم بات میں وزن یا زور پیدا کرنے کے لیے سے بڑے عجیب و غریب ہیں یار، کوئی غور فکر کرتے ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے انہیں کے گھر خالی رنج و ملال ہے، رنج و غم انہیں کے گھر آیا ہوا ہے. ذرا سا ہوش و حواس رہتا نہیں ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنے حسین و جمیل سمجھتے ہیں. یہ کیا ہو گیا، مترادف ہے، الفاظ ہم ملا کے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہاں اس میں ایک خاص بات ذہن نشین کرنا آپ لوگ، کہ اس طرح مترادف الفاظ کو ہم وزن پیدا کرنے کے لیے تو بولتے ہیں، ایسے تمام الفاظ مترادف ہم معنی کہے جاتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے سورج، شمس، آفتاب، مہر، دوست، یار، رفیق، حسین، خوبصورت، جمیل، یہ سب ایک ہی معنی میں ہے. لیکن آپ کو وہی استعمال کرنا ہے جو اہل زبان استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں. اب سورج و شمس ہم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، دوست و رفیق نہیں کہیں گے، دوست یار ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے گا، یاد رکھیں ہر مترادف لفظ کا اپنا محل ہوتا ہے، اپنا مقام ہوتا ہے، اپنی جگہ ہوتی ہے. جیسے آپ کا چہرہ ہے، جہاں پر جو مقام ہے، جس کا مطلب ناک کا جو حصہ ہے وہ ناک ہی کی جگہ پہ اچھا لگے گا. آپ سوچیں آنکھ کی جگہ پہ ناک آ جائے، ناک کی جگہ پہ آنکھ آ جائے تو وہ نہیں اچھی لگے گی. اسی طریقے سے جیسے اہل زبان استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں اسی حساب سے ہمیں استعمال کرنا ہے. اگرچہ ایک ہی لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، کئی کئی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو وہی استعمال کرنا ہے جو صحیح طریقے سے اہل زبان نے استعمال کیا ہے. ان کی مثالیں آپ نے اوپر دیکھی ہے. یہ الفاظ روزمرہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی روز بولے جاتے ہیں، جیسا بھی میں نے بول کر کے آپ کو بتایا بھی تھا. ٹھیک ہے، یہ آپس میں ہم وزن ہو سکتے ہیں اور ہم ان میں تبدیلیاں کریں گے، کر کے حسین و خوبصورت یا دوست و رفیق نہیں کہہ سکتے، بلکہ حسین و جمیل اور دوست احباب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب چلیے ایک ایک کی مثال ہے. جیسے آپ نے سابقہ لہجہ دیکھا، اس طریقے سے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اچھا کا کیا ہو جائے گا،
نفیس، عمدہ، خوب، بہتر. قاصد خبر رساں، پیغمبر، سفیر. امیر قاصد مطلب ہوتا ہے خبر پہنچانے والا. مالدار، غنی، دولت مند، سب ایک ہی معنی میں ہے. کعبہ، حرم شریف، بیت اللہ، قبلہ، بیت المعمور. اس کے بعد کیا ہے؟ آہن. آہن کا مطلب ہوتا ہے فولاد، دوہا. اسٹک میں ماسٹر، معلم، استاد، مدرس، اتالیق، یہ سب استاد کے معنی میں آتے ہیں، اساتذہ. اب اس کے بعد ہے ایک. جیسے ایک کا مطلب ہوتا ہے ایک تنہا، اس کا فرد ہو جائے گا تنہا، اکیلا، واحد. مستورات جیسے عورتیں، خواتین، بیگمات، زنان، یہ سب کس میں ہے؟ ایک ہی معنی میں سب ہے. آسمان. آسمان کو عنبر بھی بولا جاتا ہے. فلک، چرخ، گگن، گردوں، آکاش. ادا. ادا کہتے ہیں نا بڑی ادا میں رہتے ہیں. انداز، طور طریقہ، ڈھنگ، اسے کیا بولتے ہیں؟ ادا بولتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اور الفاظ کی طرف. اور الفاظ میں آپ کے ہو جائیں گے بیماری. بیماری جیسے مرض، روگ، عارضہ، علالت، نزاکت، ناز، انداز، غمزدہ. اور ادا یہ سب کیا ہے؟ ناز، انداز بھی اسی میں آ جائے گا. اس کے بعد ہے بھولا. بھولا پن ہوتا ہے نا، بڑا بھولے تو سہو. بھول نہیں، بھولا یہاں نہیں رہے گا، بھول ہے. بھول، بھول جو غلطی سے بھولنا ہوتا ہے. سہو مطلب غلطی، غلطی مطلب غلطی، نسیان مطلب غلطی. اس طریقے سے گھر. گھر کا کیا ہو جائے گا؟ مکان، جھوپڑی، رہائش گاہ، کوٹھی، خانہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا آس. آس کا کیا ہو جائے گا؟ امید، توقع، بھروسہ. چمن، گلشن، باغیچہ، گلستان، پھلواری. اس کے بعد کیا ہے؟ آن بان. آن بان شان و شوکت، ٹھاٹ بات، ٹھاٹ باٹ، سج دھج. اس طریقے سے سورج، خورشید، شمس، آفتاب. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے رہبر. رہبر کا جیسے ہوگا ہادی، راہبر. ٹیچر، ماسٹر، معلم، استاد. ٹھیک ہے. اور تسلی کا تسکین، اطمینان، دلاسا، بھروسہ. اور امید یہ سب آ جائے گی. بھروسہ، امید اسی میں کر سکتے ہیں. بھروسہ، امید، یقین. اس میں اندھیرا کا تیرگی، تاریکی، ظلمت، سیاہی، اندھیرا. اس میں ایک ہی معنی میں آ رہا ہے. اس کے بعد ہے آپ کا خوشی. خوشی، فرحت، شادمانی. اور نشاط یہاں رہے گا، نشاط. راستہ کا کیا ہو جائے گا؟ سڑک، راہ، گلی، کوچہ. یہ سب کیا ہے آپ کا؟ ہم معنی ہم آواز الفاظ ہیں. ہم معنی الفاظ ہیں. جیسے شروع. شروع کا ابتدا، آغاز، تمہید، ابتدا. ہے نا. رنج کا کیا ہو جائے گا؟ افسوس، ملال، غم، دکھ، الم. اس طریقے سے باغ. باغ کا گلشن، چمن، گلستان، گلزار. اجنبی، انجان، غیر، ناآشنا. اس کے بعد کیا ہے؟ خواہش. خواہش کا تمنا، حسرت، آرزو، امید، آس. اکیلا، تنہا، واحد، ایک، فرد. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے اسکول. اسکول جیسے مدرسہ، مکتب، درسگاہ. آرام کا کیا ہو جائے گا؟ چین، سکون، راحت، نشاط. باغ کا گلشن، گلزار، چمن، گلستان. محبت کا کیا ہو جائے گا؟ الفت، پیار، چاہت، اخلاص. یہ سب ایک ہی معنی میں ہے، اس لیے ہم خالی پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. اور ایسا کچھ خاص ہے نہیں. جنت جیسے فردوس، ارم، خلد، بہشت. امید. امید کا کیا ہو جائے گا؟ آس، آرزو، بھروسہ، توقع. اس کے بعد آپ کا چاند، ماہتاب، قمر، ماہ، ہلال. آن بان، ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت، سج دھج، اکڑ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے دوست کا. رفیق، انیس، ندیم، احباب. احباب، صادق. صادق مطلب سچا ہوتا ہے. صدیق بھی آتا ہے دوستی میں. اس کے علاوہ یقین کا اطمینان، بھروسہ، اعتبار، عقیدہ. دکھ، تکالیف، ایذا، ملال، پریشانی. مکان کا گھر، آستانہ، راحت کدہ، آرام کدہ. اس کے علاوہ سورج کا آفتاب، مہر، شمس، خورشید. استاد کا ہو جائے گا معلم، مدرس، ماسٹر، اتالیق. عاشق کا ہو جائے گا محبوب، شیدائی، دلدار، چاہنے والا. رنج کا ہو جائے گا آپ کا ملال، درد، نالہ، الم. اس کے بعد کیا ہے آپ کا ہنسی. ہنسی کا مسکراہٹ، تبسم، قہقہا، ٹھٹھا. اور بدمعاش کا گنڈا، آوارہ، بد چلن، بد کردار. اس کے بعد آپ کا ہو جائے گا دشمن کا مخالف، عدو. رنجیدہ کا ہو جائے گا افسردہ، اداس، ناراض، پریشان. ٹھیک ہے. قواعد کا ہو جائے گا، قواعد میں قائد رہے گا یہاں پر، قائد. سردار، حاکم، رہنما، لیڈر. آفتاب کا سورج، شمس، مہر. یہ بھی اوپر گزرا ہے. کئی سارے الفاظ ایسے مل کر آ جا رہے ہیں جیسے آپ نے خواہش بھی پڑھ لیا. صحرا کا دشت، بیاباں، جنگل. ٹھیک ہے. جنگل کا مفلسی کا غریب، محتاج، کنگال.
دشمنی کا، مخالفت، عداوت، عناد، گدھا مطلب ہوتا ہے فقیر، بھکاری، منگتا، آب کا، پانی، عرق، ہیبت، کے بعد نشاد کا، خوشی، شادمانی، فرحت، مزہ، معاہدہ، قرار، عہد نامہ، سمجھوتا، معاہدہ کر لیا ہے، بولا جاتا ہے نا۔ ہلال، ہلال کا مطلب ہوتا ہے چاند، مہتاب، ماہ۔ زحمت کا کیا ہو جائے گا؟ دکھ، درد، تکلیف، رنج، مصیبت۔ اس کے بعد ہے عروج، عروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلندی، اونچائی، ارتقاء۔ شائستہ، شائستہ کیا ہوگا؟ مہذب، باسلیقہ، با اخلاق۔ اسی طریقے سے آپ کو ہو جاتا ہے صنم، بت، مورتی، بے جان، معشوق، اس میں آتا ہے رفیق، رفیق مطلب ساتھی، ہمراہی، ہم سفر، مددگار۔ یہ ساری چیزیں دہرا دہرا کے ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اس طریقے سے زر ہو گیا سونا، تلا، دھن، دولت، دھن 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 دھن، مال و متاع، ترقی، افزائش، زیادتی، اضافہ، بلندی، ٹھیک ہے۔ خوار، آوارہ، ذلیل خوار، رسوا، سرگرداں، چشم، آنکھ، دیدہ، نین، نیز، حکایت، کہانی، داستان، قصہ، بات۔ جلوت کا کیا ہو جائے گا؟ باہر، عام جگہ، مجمع، بھیڑ۔ اس کے بعد خزاں کا کیا ہو جائے گا؟ پت جھڑ، بے رونقی، زوال، زوال مطلب ہوتا ہے ختم ہونا۔ اس طریقے سے آپ کا ضیافت، ضیافت کا کیا ہو جائے گا؟ مہمان نوازی، دعوت۔ اس کے بعد آپ کو ہو جاتا ہے طعام، طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، غذا، بھوجن۔ آرا کا کیا ہو جائے گا؟ بناوٹ، سجاوٹ، آرائش۔ یہ سارے الفاظ آپ نے پڑھ لیے ہیں، بہت مشکل نہیں ہے۔ امیر، مالدار، دولت مند، آسائش، آرام، سکون، راحت۔ آسائش ہے یہاں پر، آسائش، آسائش۔ آسمان کا ہو جائے گا فلک، چرخ، گگن۔ آرزو کا ہو جائے گا خواہش، تمنا، چاہت، حسرت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ آزاد، آزاد کا رہا ہونا، بندھن سے آزاد، بے پرواہ۔ اس کے بعد کیا؟ شمشیر، تلوار، تیغ، سحر، صبح، فجر، تڑکا۔ اس کے علاوہ سحر کا مطلب جادو بھی ہوتا ہے، طلسم۔ شگاف کا درز، دراڑ، جھری۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صنعت، کاریگری، پیشہ، ہنر، دستکاری۔ آپ کو صنعتیں پڑھائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ مبالغہ اور قلمی استعارہ یہ سب پڑھایا جائے گا نا، اسی میں رہے گی صنعت۔ نحوست کا بد نصیبی، بدبختی۔ قول کا ہو جائے گا بات، سخن، کہاوت، معقولہ۔ ہدیہ یعنی تحفہ دینا، ہدیہ دینا، نذرانہ دینا، نظر کرنا، پیشکش۔ معمار کیا کیا ہو جائے گا؟ راج مستری، قدا، جیسے قدا کا ہو جائے گا جگہ، مقام، گھر، کھانا، ٹھیک ہے۔ رنج، رنج کا ہو چکا ہے طیب مطلب ہوتا ہے پاک، صاف، عمدہ۔ اس طریقے سے عمل، عمل کا ہو جائے گا کام، کاروبار، فعل۔ فوج کا ہو جائے گا لشکر، سپاہ، جنود، ٹھیک ہے، قوم۔ جنت کا بھی آپ نے پڑھ لیا۔ سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالا، تاریک، اندھیرا۔ اعتراض، نکتہ چینی، عیب جوئی، مخالفت۔ احتجاج مطلب ہوتا ہے ناراضگی، مخالفت۔ اس کے بعد ہو جاتا ہے التجا، التجا کا ہو جاتا ہے درخواست، عرض، التماس۔ خلوت کا ہو جاتا ہے تنہائی، علیحدگی، گوشہ نشینی۔ تلخ کا ہو جاتا ہے کڑوا، تیز، بدمزہ، ناگوار۔ دو شیزہ کا ہو جاتا ہے کنواری اور کنیا اور لڑکی۔ اس کے بعد وفات، موت، رحلت، وصال، انتقال، وصال، انتقال، ٹھیک ہے۔ آگینہ، شیشہ، کانچ۔ آئینہ رہے گا، آگینہ نے آئینہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ابن، ابن کا پسر، فرزند، شہزادہ، شہزادہ، اور حیات کا ہو جائے گا زندگی، زیست۔ مناجات کا کیا ہو جائے گا؟ دعا، فریاد۔ عالم کا کیا ہو جائے گا؟ دنیا، کائنات، جہاں، ٹھیک ہے، جہاں۔ گور کا ہو جائے گا قبر، مرقد، لحد۔ گور مطلب ہوتا ہے قبرستان، قبرستان مطلب قبرستان میں قبر ہوتی ہے، وہی۔ نغمہ کا ہو جائے گا ترانہ، سرور، موسیقی، ہے نا۔ اس کے علاوہ شمع کا نور، مفتاح، ضیاء۔ مسرت کا نشاط، شادی، خوشی، ابھی پڑھا تھا آپ لوگوں نے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ شیمن، اشک، گریا، آنسو، وعدہ، قول، عہد، ظلمت، جہالت، تاریکی۔ عورت کا ہو جائے گا خاتون، زن۔ جام کا ہو جائے گا قدح، پیمانہ۔ امید ہے یہ جو مترادف الفاظ ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم دیکھیں گے اگلا متضاد کے بارے میں، دیکھیں اور کیا کیا ہے، ایک منٹ۔ ابھی آپ کو بہت سارا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھنا ہے متضاد کے بارے میں۔ تو چلیے متضاد کے بارے میں
اگلی کلاس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہاں تک آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اب اگلی کلاس میں آپ کا کیا رہے گا، مترادف آپ نے پڑھ لیا ہے، متضاد پڑھیں گے، اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے محاورہ اور ضرب الامثال اور پیشہ ور، ان لوگوں کو آپ پڑھ کر کے اس کے بعد ہم صنعتوں کے بارے میں آ جائیں گے، قواعد لگ بھگ آپ کی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیے ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے آپ پڑھتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور کلاس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔